دوستو آپ لوگوں نے شاکی گجر کے ویڈیو کلپ دیکھے۔ اب میں آپ لوگوں کو شاکی گجر کے بارے میں کچھ اہم معلومات سے آگاہ کروں گا۔ شاکی گجر کی دشمنی تو بہت سے گروپوں سے تھی۔ یہ گروپ سیاسی گروپ بھی تھے اور قبضہ گروپ بھی تھے۔ اس کی مشہور دشمنیوں میں سے ایک دشمنی سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کے باپ سے تھی، جس کا نام خواجہ رفیق تھا، جو اس وقت ممبر قومی اسمبلی تھا اور مسلم لیگ نون کے اہم کارکنوں میں شمار ہوتا تھا۔ دوسری طرف شاکی گجر گروپ کو گجرات کے چودھری برادران کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اسی دشمنی میں خواجہ گروپ نے مجبور ہو کر شاکی گجر سے راضی نامہ کر لیا تھا۔ خواجہ گروپ اور شاکی گجر گروپ کے درمیان یہ دشمنی زمین کے تنازع سے شروع ہوئی تھی۔ یہ زمین لاہور کے علاقے چبرجی میں واقع تھی۔ اس زمین کا کل رقبہ 7 کنال کے قریب تھا۔ یہ کمرشل زمین تھی اور اس کی مالیت تقریباً اس دور میں 80 کروڑ روپے کے قریب تھی۔ اس زمین میں سے کچھ حصہ شاکی گجر نے لے کر اپنے دوست کو دے دیا تھا۔ یہ دشمنی براہ راست شاکی گجر کی نہیں تھی، اس کے دوست شاہد گجر کی دشمنی خواجہ گروپ سے چل رہی تھی۔ شاہد گجر بھی لاہور کا رہنے والا ہی تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب شاکی گجر کو شہرت ملی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے شاکی گجر کو پنجاب کے بڑے بڑے گروپوں نے اس واقعہ کے بعد اپنے گروپ میں آنے کی آفر کی تھی۔ اس آفر کے ساتھ انہوں نے شاکی گجر کو بھاری رقم کے بھی چیک بھیجے، لیکن شاکی گجر نے انکار کر دیا۔ لیکن شاکی گجر ایک الگ طبیعت کا مالک تھا۔ کہا جاتا ہے یہ کسی کی نہیں مانتا تھا، پیاروں کا یار تھا اور دشمنوں کے لیے عذاب تھا۔ بیوروکریسی جو گجرات شہر میں ہوا کرتی تھی، وہ بھی شاکی گجر کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ کہا جاتا ہے پولیس یہاں تو اس کے گروپ کے خلاف مقدمات درج نہیں کرتی تھی، اگر کرتی تھی تو شاکی گجر اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اپنے بندوں کو 24 گھنٹے کے اندر چھڑوا دیا کرتا تھا۔ 1999 میں شاکی گجر کے ایک دوست فخر گجر کو پولیس نے چھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا۔ یہ گرفتاری اس وقت کے ڈی ایس پی انور مسعود نے کی تھی۔ شاکی گجر نے انور مسعود کو کئی فون کیے اور پیغامات بھجوائے، لیکن ڈی ایس پی انور مسعود نے اس کی ایک نہ سنی۔ شاکی گجر ڈی ایس پی کے آفس بھی گیا، لیکن باہر موجود پولیس کے ملازمین نے شاکی گجر کو اندر نہ جانے دیا۔ اسی وجہ سے شاکی گجر اور اس کے دوستوں نے ڈی ایس پی آفس کے شیشے توڑ دیے اور دروازے کو نقصان پہنچایا، جبکہ باہر موجود سپاہیوں کو انہوں نے زد و کوب کیا اور کئی پولیس والوں کے سر پھاڑے۔ اس واقعہ کے بعد شاکی گجر مزید رنجش میں ڈوب گیا تھا اور اس نے ڈی ایس پی انور مسعود سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ شاکی گجر نے ڈی ایس پی آفس پر حملہ آور ہونے کے بعد کچھ ہی دن بعد ڈی ایس پی انور مسعود سمیت اس کی پوری فیملی کو ان کے گورنمنٹ گھر سے اغوا کر لیا تھا۔ اس اغوا کا شک سب کو شاکی گجر پر تھا، لیکن پولیس نے اس کے خلاف کوئی آپریشن نہ کیا اور نہ ہی اس کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کیا۔ اس وقت کے ڈی پی او گجرات انور بھٹی شاکی گجر کے ڈیرے پر خود گیا اور اس نے شاکی گجر کے سامنے گرفتار کیے ہوئے اس کے دوست کو پیش کیا اور پولیس والے کے رویے پر معذرت کی۔ شاکی گجر نے ڈی پی او کے ساتھ بہت اچھا بہیو کیا اور اس نے بھی اغوا شدہ ڈی ایس پی کو ڈی پی او کے کہنے پر چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں اسی ڈی ایس پی انور مسعود کے ساتھ شاکی گجر کی گہری دوستی ہو گئی تھی اور شاکی گجر نے اس سے بہت کام لیے تھے۔ شاکی گجر کے بہت بڑے بڑے اشتہاریوں سے بھی تعلقات تھے، جن میں بھولا سنیارا، ہمایوں گجر، ٹیپو ٹرکاں والا،
کالا دائی والا اور شہباز لاہوریہ ارائیں جیسے بڑے بڑے نام شامل تھے۔ یہ تمام گروپ دشمندار گروپ تھے اور ان گروپوں کی مختلف گروپوں سے اس دور میں دشمنیاں چلی آ رہی تھی۔ یہ تمام گروپ ایک یاروں کا یارانہ رکھتے تھے اور ایک دوسرے کی دشمنی میں اس کی مدد کرتے تھے۔ شاکی گجر اسی عرصہ میں چودھری برادران سے ناراض بھی ہو گیا تھا۔ اس کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ چودھری برادران نے شاکی گجر کی حمایت کرنا کم کر دی تھی، جس کا شاکی گجر کو رنج تھا اور اس نے چودھری برادران کے مخالف گروپ سے رابطے شروع کر دیے تھے۔ جب چودھری برادران کو شاکی گجر کی ناراضگی کا علم ہوا تو وہ خود چل کر شاکی گجر کے ڈیرے پر آئے اور انہوں نے شاکی گجر کو منانے کے لیے اس کو اپنے گھر ایک عشاء پر بلایا، جس میں شاکی گجر اور اس کے گروپ کے تمام لوگ شامل تھے۔ اس عشاء میں تقریباً 60 کے قریب کھانے بنائے گئے تھے جو شاکی گجر اور اس کے گروپ کے لوگوں کو پیش کیے گئے تھے۔ اس کے بعد شاکی گجر گروپ اور چودھری برادران گروپ کے درمیان تعلقات نارمل ہو گئے تھے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، شاکی گجر پر برا وقت اس وقت شروع ہوا جب چودھری برادران کا اقتدار ختم ہوا اور مسلم لیگ پنجاب میں اقتدار میں آئی۔ یہی وہ دور تھا جب شاکی گجر پولیس کی بھینت چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ پولیس نے اس کے خلاف آپریشن کرنا شروع کر دیے تھے اور جعلی مقدمات کی بھرمار لگا دی تھی۔ اس کے بہت سے ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، جبکہ شاکی گجر کئی سال تک علاقہ غیر میں بھی رہا تھا اور مخبروں پر اس نے نظر رکھی ہوئی تھی جو پولیس کو مخبری دیا کرتے تھے۔ اس کے خلاف 2 مخبروں نے پولیس کو مخبری دی تھی۔ بعد میں اس نے پولیس کے دونوں مخبروں کو مار دیا تھا۔ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔